میری بارگاہ میں آنے والے بن جاؤ، اپنی پیشانی میری بارگاہ میں جھکانے والے بن جاؤ، مجھ سے مانگنے والے بن جاؤ، مجھ سے مانگو گے میں تجھے عطا کر دوں گا۔ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اپنی پیشانی جھکا دو، اللہ سے سچی محبت کرو، نبی سے سچی محبت کرو، اور اپنی پیشانی جھکا کر بارگاہ خدا بندی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، اے رب العالمین ہم بڑا گنہگار ہے، بہت خطا کار ہے، اے رب العالمین تو رحیم و کریم ہے، بے شک تو گناہ کو معاف کرنے والا ہے، آج تیری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکایا ہوں اور تجھ سے میں مغفرت چاہ رہا ہوں، میری گناہ کو معاف فرما دے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے گناہ کو بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ پہلے تو رب کی بارگاہ میں جانے والے بن جاؤ، رب کو منا لو، اور رب کے ساتھ ساتھ نبی کو منا لو، اور نبی کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی منا لو، ماں باپ کو بھی راضی کر لو، تب خدا کی بارگاہ میں آؤ۔ ایک زمانہ تھا، بہت دنوں کی بات ہے، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ بارش کے لیے پریشان تھے، ایک مجمع لگا، سارے لوگ صبح سے لے کے شام تک خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ بارش ہو جائے، لیکن ایک گھوڑے پہ سوار ایک نوجوان، وہ بھی گھوڑے پہ نقاب لگا ہوا، پردے میں اس کی ماں ہے، ایک عورت ہے پردے میں ہے، وہ نوجوان قریب میں پہنچا، لوگوں سے پوچھا یہ مجمع کیا چیز کا ہے، کیوں یہاں لوگ گڑگڑا رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا نوجوانوں بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں پانی کے بغیر، لوگ مر رہے ہیں پانی کے بغیر، ہم نے صبح سے لے کے شام تک دعا کیا ہے، ابھی تک دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ شاید قبول نہیں کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ وہ نوجوان اپنے ہاتھ کو اٹھا دیا، ہاتھ کو اٹھا کر رب سے کہا اے رب العالمین تو تو بڑا رحیم و کریم ہے، تو غفار و ستار ہے، اے پروردگار عالم میں اپنے ماں کے آنچل کا وسیلہ دیتی ہوں، اے پروردگار عالم میرے ماں کے وسیلے سے تو بارش برسا دے۔ اتنا کہنا تھا کہ جھم کر بارش ہو گئی۔ لوگوں نے نوجوانوں سے پوچھا اے نوجوان ہم صبح سے لے کے شام تک دعا کیا، بارش نہیں ہوئی، تو نے پل میں بارش کر دیا، رب نے تیری دعا قبول کیا، کیا کیا؟ نوجوان نے کہا اے میرے نوجوانوں نے کہا اے لوگوں سنو، یہ میری ماں جو ہے نقاب پوش بیٹھی ہوئی، میری ماں بڑی پرہیزگار ہے، میری ماں نمازی ہے، میری ماں روزہ رکھنے والی ہے، اللہ سے سچی محبت کرنے والی ہے، غوث اعظم سے سچی محبت کرنے والی ہے، میں نے ماں کے آنچل کا وسیلہ دیا ہے رب کو، اس لیے رب نے بارش برسا دیا۔ میں کہتا ہوں نوجوانوں تو عورت بھی ویسی ہونی چاہیے نا، پرہیزگار، جو عورت نماز پڑھنے والی ہوگی، جس کا ماں باپ نمازی ہوگا، قسم خدا کہ اس کا اولاد بھی نمازی ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا، بہت عالموں سے سنا ہوگا، مخدوم کلیری صابر پاک کے بارے میں، آپ نے سنا ہوگا خواجہ غریب نواز کے بارے میں، آپ نے سنا ہوگا غوث اعظم کے بارے میں، اور غوث اعظم کی والدہ کے بارے میں بھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ غوث اعظم ماں کے شکم میں ہے، ماں قرآن پڑھ رہی ہے، بیٹا ہچ ہے ایسی ماں جو پیٹ میں بچے کو پالے اور قرآن کی تلاوت کرتی جائے، وہ غوث اعظم کی ماں تھی کہ جھاڑو دے رہی ہے تو اللہ کا ذکر کر رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے تو قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، بیٹا پیٹ میں ہے، 9 مہینہ ماں نے پیٹ میں رکھا، 9 مہینہ میں 18 پارہ قرآن پڑھا، بیٹا 18 پارہ کا حافظ ہے ماں کے شکم میں۔ وہ بھی تو ایک عورت تھی نا، وہ بھی تو ایک ماں تھی نا۔ محترم حضرات، آج بھی لوگ ماں اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے، لیکن کوئی ماں بتا دے کہ پیٹ میں بچہ ہوا، باہر کی بات کو بتا دے، ہے کسی بچے میں پاور کسی ماں کے کوکھ میں؟ لیکن قربان جائیے غوث پاک کی ماں پر کہ غوث اعظم ماں کے شکم میں ہے، ماں کو خیال آیا میں انگور کھاؤں گا، ماں چلی جاتی ہے انگور کے پاس،
جیسے ہی ہاتھ بڑھانا چاہا پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، پیٹ میں تکلیف ہو جاتا ہے، واپس چلی آتی ہے۔ کچھ دن کے بعد جب غوث اعظم دنیا میں آئے، دنیا میں